اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو خلافت عطا فرمائی تھی، وہ زمین پر بھی، پانی پر بھی، ہوا پر بھی اور آگ پر بھی۔ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور درے کو لے کر، کوڑے کو لے کر زمین پر مارا اور کہا، اے زمین، کیا تجھ پر عمر نے انصاف قائم نہیں کیا؟ یہ کہہ کر درہ مارتے ہی زمین سے زلزلہ بند ہو گیا، اور فرماتے ہیں پھر زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آگ لگی اور آگ پھیلتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ پہاڑوں میں بھی آگ لگے اور آگ پہاڑ کو بھی جلا دیے۔ جن پہاڑوں میں آگ لگی تھی آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مدینہ منورہ میں جو کالے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، کوڑے سے، درے سے آگ کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں یہ حرم ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ ہے اور اللہ کے نبی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر درہ مارتے ہیں تو آگ بھی جو ہے نا بھگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام جنگ کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کو شکست ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے دوران امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، کہ مدینے سے یہ فرما رہے ہیں، اے ساریہ، جبل پہاڑ کو سامنے رکھ کر حملہ کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کانوں تک پہنچائی، اور ان کی یہ آواز ہمارے کانوں میں آئی تو ہم جبل پہاڑ کو سامنے رکھ کر ان کے پیچھے سے جو ہے نا پھر حملہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی عطا فرماتی۔ تو یہ کیا چیز تھی جو مدینے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز ہزاروں میل دور تک پہنچتی ہے؟ تو یہ ہوا ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مدینے سے آواز کو ہزاروں میل دور تک پہنچاتے ہیں۔ ہوا پر بھی ان کی خلافت۔ اسی طرح سے فرماتے ایک مرتبہ دریائے نیل کے بارے میں آتا ہے، وہاں کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہاں کے ایک دستور تھے، دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تھا تو وہاں کے لوگ ماں باپ کے کنواری لڑکی کو جو غیر شادی شدہ ہو اس کو بہترین کپڑا پہنا کر، بناؤ سنگار کر کے زندہ جو ہے نا دریائے نیل میں دفن کرتے تھے، تو پھر جا کر دریائے نیل ابلتا تھا، اس میں پانی آتا تھا۔ یہ رسم دور جہالت سے چلتے آ رہا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں 11 محرم الحرام کو یہ عمل ہوتا تھا۔ دریائے نیل خشک ہو گیا دور جہالت کے مطابق، وہاں کے لوگ، مصر کے جو گورنر ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ زمانے جہالت میں ہم لوگ اس طرح سے عمل کرتے تھے، آپ اجازت دیں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ سب جہالت کے رسم ہے، ہم اس کو ہرگز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی بھی صورت میں ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کسی لڑکی کو جو ہے نا وہاں پر دفن کریں۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ واپس گئے اور کئی 1-2 مہینے انتظار کیے، جب پانی نہیں آیا تو کچھ لوگ وہاں سے چھوڑ کر جانے لگے، کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے
خط عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس طرح سے رسم یہاں پر چلتے تھے، جب جا کر دریائے نیل ابلتا تھا تو میرے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تو میں نے صاف منع کر دیا کہ یہ زمانے جہالت کی رسم نہیں چل سکتا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے ٹھیک کیا، اجازت نہیں دی۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک خط لکھتے ہیں، خط کے اندر یہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا کے بعد یہ لکھتے ہیں یہ خط عمر بن خطاب کے جانب سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو مت بہ، تیری ضرورت نہیں، اور اگر تجھے اللہ جل شانہ بہاتا تھا تو ہم پروردگار عالم سے درخواست کرتے ہیں کہ تجھے بہا دے۔ اس خط کو لکھ کر روانہ کرتے ہیں اور وہ خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے۔ جب وہ خط دریائے نیل میں ڈالتے ہیں تو فرماتے ہیں دریائے نیل ابلنے لگتا ہے، دریائے نیل پانی سے بھر جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ خط جو دریائے نیل کے نام گیا، اس وقت جو دریا ابلا ہے، فرماتے ہیں آج تک پھر دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا، آج تک دریائے نیل میں پانی موجود ہے۔ تو اس طرح سے ہوا پر بھی ان کی خلافت، آگ پر بھی ان کی خلافت، زمین پر بھی ان کی خلافت، پانی پر بھی ان کی خلافت۔ یہ سب میرے بھائیوں ایمانی قوت کا کمال ہے کہ صحابہ کرام کا وہ ایمان تھا، ایسا ایمان تھا کہ ہر چیز ان کے تابع تھی۔ زمین بھی بات سن رہی ہے، ہوا بھی بات سن رہے ہیں، آگ بھی بات سن رہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں نے بزرگوں سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ آج باپ جو ہے نا بیٹے کو بلاتا ہے تو بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹی کو بلاتی ہے تو بیٹی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ باپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کا بیٹا بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ماں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کی بیٹی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں اگر ہماری اولاد ہی ہماری بات نہ سنے تو یہ اپنی ایمان کی کمزوری ہے، یہ اپنی ناکامی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں گے تو ہر چیز ہمارے تابع ہوں گے۔ صحابہ نے اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ کے رسول کو راضی کیا تھا تو اللہ نے ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت ہماری ایمان کو مضبوط فرمائے، آمین۔